انسانی لاش کا کمبل قسط نمبر 1۔ لکشمی ڈگری کالج کی اسٹاف روم سے اچانک چیخوں کا شور ہوا اور پورا کالج سہم گیا۔ ویک اینڈ کے بعد معمول کے مطابق کالج پیر کو کھلا، اسٹوڈنٹس اور اسٹاف صبح سویرے آنے لگے، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ جب مس شیلا نے اپنی سامان رکھنے کے لیے الماری کھولی تو وہ چیخ مارتی ہوئی پیچھے ہٹے اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آنا فنا اسٹاف روم میں موجود دیگر اساتذہ مس شیلا کی طرف لپکے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے ان کی نظر الماری کی اندر جاتی سب کی چیخیں نکل رہی تھی اور 2-4 اور حالت غیر ہونے پر وہیں ڈیر ہو چکے تھے۔ پورے کالج میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ کچھ ٹیچر الٹیاں کرتے اسٹاف روم سے باہر بھاگ گئے۔ کمزور دل چکرا کر وہیں دروازے میں گر گئے۔ پرنسپل خبر ملتے ہی تقریباً بھاگتا ہوا اسٹاف روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ ایک انسپکٹر اور چند اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اسٹاف روم خالی کروا لیا اور اسٹاف روم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا۔ انسپکٹر تک یہ منظر دیکھ کر سہما ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے اور چہرے پر پریشانی آثار نمایاں تھے۔ منظر کیا تھا؟ ایک انسانی لاش تھی جسے کسی وزنی چیز کے نیچے دے کر ہڈیاں، کھوپڑی، سب کچھ، گوشت اور حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت برابر کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انسانی کھال اور کپڑوں میں پیک کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اسے کمبل ہی کی طرح رول کر کھٹڑی سی بنا کر الماری میں رکھ دیا گیا تھا۔ لاش 1-2 روز پرانی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں کیڑوں کا ڈھیر اس پر جمع تھا اور چیونٹیاں اور مکوڑے لائن در لائن اس کو کھانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن پریشان کن وجہ یہ تھی کہ فرش پر تو دور گیٹ سے اسٹاف روم تک آنے جانے والے رستے میں دور دور تک بھی خون کا ایک بھی قطرہ اور نہ ہی کوئی قتل کا نشان تھا، اور صبح جب کالج کھولا گیا تو اسٹاف روم سمیت سارے دروازے تالا بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاش کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس میں سے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے بعد کسی روڈ رولر کے نیچے دے کر اس کو پریس کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا کر یہ کمبل نما لاش گول کر کے یہاں رکھ دی گئی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بند دروازوں میں سے کسی ایک کا بھی تالا توڑے بغیر اور الماری کا تالا بھی توڑے بغیر لاش الماری میں کیسے پہنچی، اور اگر پہنچی تو دروازے کے باہر موجود چوکیدار اور کالج میں موجود دیگر ملازمین کو کیوں نہ پتہ چل سکا۔ یہ 90 کی دہائی تھی تو سیکورٹی کیمروں کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا۔ کوئی سراغ مل سکتا، اور اسٹاف روم کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تو لاش کا خون کیوں نہیں بہا، اور اس کا قتل کرتے وقت کوئی توڑ پھوڑ کی آثار بھی نظر نہیں آئے۔ صفائی والے عملے اور بہت سویرے آنے والے اساتذہ نے یہ بھی بتایا جمعہ کے دن اسٹاف روم میں چھوٹی سی پارٹی ہوئی، کھانے کے ٹکڑے اور اس دن زمین پر چائے کا کپ گرنے سے جو نشان پڑا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ صفائی والا عملہ صفائی شروع کرتا مس شیلا نے یہ خوفناک منظر دیکھ لیا۔ پولیس نے اب کوئی سراغ نہ ملنے پر کالج بند کروا دیا اور پورے کاج کی بڑی تفصیل کے ساتھ تلاشی لی گئی، اور اس وقت کے جدید تقاضوں سے جانچ پڑتال کی گئی، لیکن قتل یہاں ہوا یا باہر ہوا اور قاتل کہاں سے آیا کہاں گیا کوئی سراغ نہ لگا سکی، ماں سوائے لاش کی شناخت کے جو اس کی قمیض میں موجود بٹوے سے ہوئی۔
یہ بدقسمت پنڈت کرشنا کی لاش تھی، جو اسی کالج میں ہندی پڑھاتے تھے اور جمعہ کے روز کالج آئے تھے اور اس چھوٹی سی پارٹی میں بھی شریک ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے، یہ سب کب ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ بس ایک بات سامنے آئی کہ پنڈت جی نے اپنا اسکوٹر دے کر چوکیدار کو اپنے گھر بھیجا کہ اسکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغام دے آئے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے راستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا، لیکن کوئی بھی شخص اپنی بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا۔ سب کا بیان جوں کا توں آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ بھر گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔ تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی، عمارت کھول دی گئی اور کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس وقت کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست رشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہیں آ کر اس کی دوستی رشمی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی جو پہلے گلاب جیسی تھی۔ اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، فوراً سے بھی پہلے انشاءاللہ دوسرا قسط اپلوڈ کروں گا۔